وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے. بڑا معروف شعر ہے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کا. بڑا ایک بہترین سبق بھی ہے اس میں اور ایک دعوت بھی ہے. مسلمان کا مسلمان سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایمان کا تعلق، ایمان کا رشتہ، اسلام کا رشتہ یہ خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط اور گہرا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو وہ صحابہ جو پہلے آپس میں شدید دشمن ہوا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اسلام کی وجہ سے ان کی قبائلی دشمنیاں، ان کی قبائلی جنگیں، ان کی آپس کی لڑائیاں
صرف ختم نہیں ہوئی بلکہ شدید محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے اس کا نقشہ اپنی کتاب میں بڑا خوبصورت کھینچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ تم سارے آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے ویری تھے۔ کنتم اعداء، تمہاری دشمنیاں بڑی خطرناک تھی، تمہاری دشمنیوں کو الفت میں محبت میں تبدیل کیا ہے خالق کائنات نے۔ فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفتیں ڈال دی، محبت ڈال دی، پیار ڈال دی، تعلق تمہارا مضبوط ہو گیا۔ فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور اس کی عملی مثال اور شکل اگر آپ نے دیکھنی ہے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف کا ہجرت کا سفر پڑھ کے دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ المنورہ میں جا کے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ان کا اخوت کا رشتہ قائم کر دیا، ان کو یہ سبق دیا کہ اب یہ انصار مہاجرین، یہ مکہ مدینہ مکی مدنی، یہ تقسیمیں چھوڑ دو، یہ اوس خزرج، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، یہ ساری قبائلی جنگیں، سارے قبائلی تعصب، یہ سارا کچھ چھوڑ کے آؤ، اس ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اصبحتم بنعمتہ اخوانا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، اس کی مثال قائم کر دو، اور رہتی دنیا تک یہ مثالیں دنیا میں انشاءاللہ قائم رہے گی، اور تمہارے نقشے قدم پر لوگ چلے۔ یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ، دین کا رشتہ۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، اسلام کو قبول کیا، جنگ کے قیدیوں میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی ماں کا بیٹا، سگا بھائی، اس کو ایک مجاہد جکڑ رہا تھا، رسیوں میں باندھ رہا تھا۔ مصعب قریب آئے، سگی ماں کے سگے بیٹے، سگے بھائی نے پکارا، مصعب دیکھئے باندھنے والا مجھے باندھ رہا ہے، مجھے رسیوں میں جکڑ رہا ہے، میری مدد کر، مجھے چھڑوا اس سے۔ مصعب فرمانے لگے نہیں، تیری اور میری ماں ایک ضرور ہے، تیرا اور میرا رشتہ خونی ضرور ہے، لیکن میرے رب نے اسلام دے کے، دین دے کے تیرے اور میرے رشتے کو، خونی رشتے کو، کفر کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اسلام میں نہ آنے کی وجہ سے اس کو کمزور کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کی بنیاد پر یہ جو رشتہ میرا اور باندھنے والے کا رشتہ ہے، اب یہ تجھ سے، یہ میرا اور اس کا رشتہ مضبوط ہو گیا، اب یہ میرا بھائی ہے، یہ تجھے باندھنے والا میرا بھائی ہے۔ یہی رشتہ، کلمے کا رشتہ، اسلام کا رشتہ، دین کا رشتہ وہی ہے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں ہے، بیٹا آمنے سامنے ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا رہا ہے، آ کر بیٹا کہنے لگا ابا جی آج آپ میری تلوار کی زد میں بڑی بار آئے ہیں، لیکن میں نے آپ پہ ترس کر کے، آپ کو اپنا باپ سمجھ کے، میں نے آپ پہ رحم کر کے آپ کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک بار بھی آ جاتا، میں تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ کے میں قتل کر دیتا۔ کلمہ پڑھنے سے اللہ رب العالمین نے اتنی حفاظتیں کی ہیں، اتنا گہرا تعلق اللہ نے قائم کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سبق دیا صحابہ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی انس فرماتے ہیں
کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے؟ باہر سے قریب سے ایک شخص گزرا، مجلس کے اندر سے ایک آدمی کھڑا ہوا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الرجل الذی یمر، یہ جو آدمی آپ کے پاس سے گزرنے والا ہے نا، احبہ فی اللہ، میں اس آدمی سے اللہ کی رضا کے لیے بڑی محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جلدی جلدی گزرنے والے کو واپس بلایا، فرمایا میری بات سنو، ادھر آؤ۔ مجلس میں بیٹھنے والے کو کھڑا کیا، فرمایا میرے بھائی، میرے امتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری یہ محبت اتنی پسند ہے، اللہ کا حکم ہے اپنے اس بھائی کو بتا دے کہ میں تجھے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تیرا میرا تعلق جو اللہ نے بڑا مضبوط اور قائم اور دائم کیا ہے، یہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ اس شخص نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، تمہارے آپس میں محبت کرنے کی وجہ سے، ایک تعلق کو قائم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو تم اتنے پسند آ گئے ہو کہ اللہ کا فرشتہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ان کو خوشخبریاں دے دے، اللہ ان کو اپنی جنت میں داخل کر دے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ یہ آپس کی محبتیں اسلام اور دین کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا جو رشتہ قائم کیا ہے دین اور اسلام کا، ایمان کا، یہ کتنا مضبوط ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا قرآن کے اندر، فرمایا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں پیش کی، اللہ فرماتے ہیں یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اپنے آپ کو نہیں ترجیح دیتے بلکہ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دے کے، ان کی ضرورتیں اپنی ضرورتیں پیچھے چھوڑ کے یہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دے کر ان کے اوپر خرچ کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک مثال ہے؟ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک جہاد کے میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، نکلنے کے لیے بالکل تیاری ہے۔ ایک آدمی دور سے دیکھا گھوڑا اپنی سواری دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، اونٹ پہ سوار ہے۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا رک جاؤ، یہ آنے والا مجھے کوئی ضرورت مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، وہ آنے والا قریب آیا، نبی علیہ السلام صف کے درمیان میں کھڑے ہیں، صحابہ کی پوری جماعت کھڑی ہے، آنے والا آگے سوال کرتا ہے ارید محمد، مجھے محمد بتائیں کون ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے بھائیوں، اس میں بھی بہت بڑی ایک دعوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آنے والے کو جلدی وہ آنے والا پہچان نہیں پاتا تھا، کیوں؟ نبی علیہ السلام کوئی اسپیشل نہیں رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کوئی جناب لوگوں کا رش نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک الگ سے کوئی سواری نہیں رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کی طرح بالکل سیم اسی طرح انہی سواریوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے، وہی لباس جو صحابہ پہنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے۔ آنے والے کو ناواقف کو پوچھنا پڑتا ان میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آنے والے نے پوچھا ارید محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے اشارہ کیا، یہ جو کھڑے ہیں یہ شخصیت یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ قریب آیا اور آ کر کہنے لگا اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا دور دراز کا علاقہ میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر سفر کے آثار دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے۔ نبی علیہ السلام اپنی سواری سے اترے، اس کی سواری کی لگام پکڑ کے فرمانے لگے آؤ بیٹھو، پہلے کچھ کھاؤ پیو پھر بات کریں گے۔ کہنے لگا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اپنی قوم کو جا کے اسلام بتانا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم کو جا کے دین بتانا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جلدی جلدی اسلام کی ابتدائی باتیں بتا دیجئے، مجھے بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا رویہ دیکھیں یہاں پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے آثار دیکھے کہ یہ مسافر ہے، دور سے آیا ہے، یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آیا ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ تو
تو جناب اس کو بھوک ہے، پیاس ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب اپنی امت کو سکھائے ہیں کہ اگر کوئی پریشان حال دیکھو سب سے پہلے اس کو کھانا پینا پوچھو، پھر اس کے ساتھ کوئی بات کرو۔ نبی علیہ السلام کو جب اس نے جواب دیا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے، مجھے دین کی کچھ باتیں بتا دیجئے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ ترکت اہلی و مالی، میں نے مال اور اہل و عیال کو چھوڑا ہے، واپس جانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی بنیادی چیزیں بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا سبق اور درس دیا اور جناب ارکان اسلام بتائے، عقائد اسلام بتائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت کرنے کے لیے اس کی اونٹنی کی لگام پکڑ کے اوپر سوار کیا، وہ سوار اوپر سوار ہوا، یوں کر کے اپنی اونٹنی کو موڑنے لگا، نیچے ایک گڑھا تھا، گڑھے کے اندر اس اونٹنی کا پاؤں آیا، اونٹنی گری اور جناب اس بندے کی گردن اونٹنی کے نیچے آئی، بندہ فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا سر اپنی گود میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی طرح روئے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ کتنی دیر کا رشتہ ہے مجھے بتائیں، کتنی دیر کا تعلق ہے، کیا تعلق ہے؟ نہ وہ جاننے والا، نہ وہ رشتہ دار، نہ کوئی پہلے اس سے ملاقات، اچانک آیا، اسلام پوچھا، اسلام کو قبول کیا، واپس مڑنے لگا، اللہ رب العالمین کے فرشتے نے اس کی جان نکالی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو اسلام کی دین کی محبت تھی وہ تڑپی۔ نبی علیہ السلام پاس بیٹھے، گود میں سر رکھا، اللہ اکبر، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا میرے رب نے ابھی ابھی مجھے فرشتے دکھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے فرشتے ابھی یہ اس کو لے کر نہیں گئے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس اسلام سے محبت کرنے والے کے لیے اپنی جنت کے بہترین کھانے بھیجے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے عزیزوں مومن بندہ اتنا پسند ہے، اور تعلق دیکھیں مسلمان کا مسلمان کے ساتھ، یہ احساس اور ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر رکھی ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو آج بہت سارے مختلف علاقوں میں ہماری ضرورت پیش آتی ہے نا میرے عزیز بھائی، آج میرے خیال میں کسی بھائی کو بتانے کی شاید ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی ساری دریائی پٹی وہاں پر آپ کے مسلمان بھائی آج آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آج وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے اندر انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر انسانیت زندہ ہے، میرے بھائی تیمور خان انہوں نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی، اس کے اندر ایک عورت کی آواز سن کے بندہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت بیان دے رہی تھی کہ یہاں پر رات کو بچوں کو لے کے سونا پڑتا ہے، ساری رات جاگ کے گزارتے ہیں، کہیں بچوں کو سانپ نہ لڑ جائے، کہیں ان کو کوئی پریشانی نہ آ جائے، کہیں کوئی مصیبت میں نہ پڑ جائے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ رات بسر کرنے کے لیے کوئی چیز ہے۔ میرے عزیزوں آج مسلمان اگر کسی مصیبت اور پریشانی میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن مثل المؤمن فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم، کہ مسلمان کے ساتھ مثال ایسے ہے ان کی محبت میں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور الفت میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مثال ہے جیسے ایک جسم کی مثال ہے، مثل الجسد الواحد، ایک جسم کے اندر جسم کے کسی حصے میں درد ہوتی ہے، کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے کا سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ہاں درد سر میں ہے، سوتی آنکھیں نہیں ہے، درد کان میں ہے، چین پورا بے چین پورا جسم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی مثال بھی ایسے ہے، ایک علاقے میں ایک جگہ پہ اگر ایک مسلمان پریشان ہے تو دوسرے مسلمانوں کو اس کی پریشانی کا مداوا کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو میں آپ کو پہلے بھی دعوت دیتا ہوں، پہلے بھی آپ بھائیوں سے ریکویسٹ اور گزارش کی ہے، آج کا خاص جمعہ صرف ان بھائیوں کے لیے میں گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ پہلے بھی ان کے لیے تعاون بھرپور بھیجا ہے، میرے سارے بھائی جتنے بیٹھے ہیں ان کا بھرپور تعاون ہے، اور ابھی بھی ہم نے پیچھے انشاءاللہ نہیں ہٹنا۔ یہ ہم جناب شروع میں بڑا جوش آ جاتا ہے کہ جناب سیلاب آ گیا، سارے لوگ جناب سارا کچھ پیش کرنے کے لیے پیش ہوتے ہیں، 2 مہینے
ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کم از کم 1 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہمارے بھائی یہ شرابی پٹی کے اندر مبتلا ہیں، اور ابھی تک ہمیں بھائی بتا اور دکھا رہے تھے کہ اب لوگوں کے گھر گرنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے گھر میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے نا، تھوڑا سا مسئلہ، لائٹ چلی جائے، پانی بند ہو جائے، پانی نہ آئے، واللہ ہمارے گھر کی عورتیں جینا حرام کر دیتی ہیں کہ پانی لے کے آؤ، لائٹ نہیں ہے، بندوبست کرو، فلاں چیز نہیں ہے، جناب آپ کدھر رہ گئے؟ تو کبھی ان بھائیوں کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں کہ جو بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، گھر بار ختم ہے بالکل، اس وقت گھروں میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ میں اور محترم حاجی صاحب اور دیگر بھائی بیٹھے ہیں، ہم باقاعدہ طور پہ علاقوں کے اندر وزٹ کر کے آئے ہیں، باقاعدہ دیکھ کے آئے ہیں، گھر گر رہے ہیں، گھروں میں خواتین بچوں کو لے کر پریشان ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپس میں محبت کا درس دیا ہے اور آپس میں ایک بڑا مضبوط تعلق ہم میں قائم کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بے شمار حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آپ جس سے محبت کریں گے قیامت کے دن آپ کو اللہ اس کے ساتھ رکھے گا۔ آپ کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے دعوت دینے کا۔ ان بھائیوں کے پاس جا کے آپ صرف خرچ نہ کریں، ہمارے بھائی الحمدللہ ہمیں موقع ملا ہے ان بھائیوں کو جا کے دعوت دینے کا۔ میں اس بات کو ضروری سمجھوں گا، کشتی میں ہم سوار تھے، کشتی میں آ رہے تھے، محترم حاجی صاحب ساتھ تھے، ایک بندے نے ایک بات کر دی، شرکیہ بات کر دی۔ بیچارے یہ یاد رکھیں، یہ دریائی پٹی پر بیٹھنے والے لوگ علم سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، کشتی میں سوار ہیں، کشتی میں سوار ہیں۔ اس نے کہا فلاں ہمارا آیا تھا، وہ آ کے جناب دم جڑا کر گیا ہے، وہ بچا لے گا۔ اللہ نے ہمیں محترم بزرگوں کو موقع دیا دعوت دینے کا، اور یہ مواقع ہیں دعوت دینے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مواقع پیدا کرتا ہے، تو ان کے ساتھ محبت بھی کریں اور ان کے ساتھ تعامل بھی بھرپور رکھیں۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمان کو مسلمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یخذلہ ولا یترکہ، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو کبھی بھی اکیلا تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں پڑھیں نا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا معروف واقعہ ہے، گھر کے اندر موجود تھے، مہمان آ گیا، بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ وہ کہنے لگی کھانے کے لیے صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پڑا ہے۔ اس نے کہا بچوں کو سلا دو، سمجھا کے، مہمان اللہ کی رحمت ہے، میرا مسلمان بھائی میرے گھر میں آیا ہے تو اس کی خدمت کرنا میرا حق اور فرض ہے۔ کھانا لے کر گئے، کہا کہ میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا، جب کھانے لگوں تو کیا کر دینا، دیا بند کر دینا، دیا بجھا دینا، تاکہ مہمان سیر ہو کے کھا لے، مہمان کا پیٹ بھر جائے، کہیں آنے والا مہمان بھوکا نہ رہ جائے۔ یہ تاریخ کے اندر مثالیں میرے بھائیوں صرف کتابوں کی حد تک، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ جنگ یرموک کا موقع ہے، پانی جناب مرنے کے قریب ہے، صحابہ شہید ہونے کے قریب ہے، پانی طلب کیا، ایک بندے کے پاس پانی گیا تو آگے سے آواز آئی پانی، اس نے کہا پہلے میرے بھائی کو دے دو، پہلے میرے بھائی کے پاس پہنچا دو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کے پاس گیا اس نے کہا پہلے میرے بھائی کو پلاؤ، میں پھر، دونوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ یہ ادا خالق کائنات کو کتنی پسند ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے سارا گھر اٹھا کے نہیں دینا، ہم نے تو صرف اپنے مال میں سے تھوڑا تھوڑا دینا ہے، تاکہ ان بھائیوں کے منہ میں لقمہ جا سکے۔ زرار اسدی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے اندر یہ ایک بہت بڑے سپاہی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں مخالفت کی باتیں کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا اسلام کے ساتھ اور دین اور ایمان کی وجہ سے آپس میں ان کا بھائی چارہ کتنا زیادہ مضبوط تھا۔ کہتے ہیں میں نا امیر معاویہ کے پاس گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں نے کہا میں پتہ تو کروں یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں حضرت علی کے خلاف اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف کہ ان کی آپس میں بڑی دشمنی تھی، میں پتہ تو کروں کہ امیر معاویہ کے دل میں نعوذ باللہ کتنا بغض ہے۔ میں گیا، میں نے جا کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کے حضرت علی کی مدح شروع کر دی، تعریف شروع کر دی۔ حضرت علی ایسے تھے، بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ کہنے لگے میں ان کی صفات بیان کر رہا تھا، میرا منہ نیچے تھا،
جب میں نے اوپر آنکھیں اٹھا کے دیکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. امیر معاویہ رو رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے انہو کانا رجل صالح عظیما. اللہ کی قسم علی جیسا عظیم آدمی میں نے نہیں دیکھا. علی بڑے صالح تھے, بڑے نیک تھے, بڑے عظیم تھے. یہ بغض اور حسد کی باتیں کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو نہیں پڑھتے کہ اللہ رب العالمین نے ان مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا اور ان کی مثالیں قائم کر دی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنا اچھا ذہن رکھتے تھے. حضرت علی کے پاس ایک کمبل تھا, وہ سیدھا سا کمبل تھا. کسی نے کہا علی یہ آپ کے پاس کمبل ہے کتنا پرانا ہے, آپ کی شان کے خلاف, چھوڑ دو اس کو. کمبل کو پکڑ کے سینے سے لگایا اور رونے لگے اور کہنے لگے تمہیں کیا پتا کہ یہ میرے یار عمر نے مجھے گفٹ کیا تھا, میں اس کو زندگی میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا, میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ میرے عزیزو یہ ان صحابہ کی آپس میں ایک مثال نہیں بے شمار مثالیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک گاؤں کی طرف جا رہا تھا, راستے میں اللہ نے ایک فرشتہ بٹھایا. فرشتے نے پوچھا الا این ترید, کہاں جا رہے ہو؟ بتانے والے نے بتایا کہ فلاں بستی کے اندر میرا ایک مسلمان بھائی رہتا ہے, میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا کہ کیا تجھے اس سے کوئی کام ہے, کوئی ضرورت ہے, پیسے لینے کے لیے جا رہے ہو, اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں, صرف اللہ کے لیے اس کو ملنے جا رہا ہوں, اللہ کی رضا کی خاطر اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتہ کہنے لگا مجھے راستے پر اللہ نے بھیجا ہے کہ یہ بندہ جب گھر سے نکلا اس کے دل کے اندر اپنے بھائی کی محبت تھی, چاہت تھی, اور اس کا تعلق صرف میری وجہ سے ہے. جاؤ میرے اس بندے کو اور اس بندے کو دونوں کو جنت کی خوشخبری دے دو کہ تمہاری اس ملاقات کی وجہ سے, تمہارے اس تعلق کی وجہ سے, تمہاری آپس میں برابری کی وجہ سے, بھائی چارے کی وجہ سے, محبت اور دوستی کی وجہ سے آسمان والے رب نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جنت کا ٹکٹ دے دیا. تو میرے بھائی واللہ مثالیں ختم نہیں ہوتی, بے شمار مثالیں ہیں. آئیے مختصر آج کی دعوت میری آپ بھائیوں کو یہی ہے, خود بھی چکر لگائیں جا کے وہاں پر, اپنے قیمتی ٹائم سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں, ٹائم ضرور نکالیں, وہاں پر جا کر دیکھیں آپ کے جو بھائی کارکنان جو رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں ان کے بازو بنیے, ان کے خلاف باتیں کرنے والوں کو روکیں کہ بھائی اگر کام نہیں کرنا نا تو خدا کے لیے باتیں نہ کرو. یہ اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے واللہ ایک سفر ہم نے کیا ہے کشتی میں, پانی کبھی اونچے کبھی نیچے, کبھی جناب کشتی ادھر کبھی ادھر, پریشان بندہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ بھائی دن رات ایک کر کے الحمدللہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. میں آپ کو گزارش کروں گا کہ جاتے ہوئے انشاءاللہ ان کے لیے باقاعدہ طور پہ آج بھی اپنا حصہ جمع کروا کے جانا ہے, اور اگر کوئی وہاں پر جا کے کھانا دینے کے لیے جانا چاہتا ہے تو یہاں پر سہولتیں موجود ہیں, وہ میرے ساتھ رابطہ کریں, حاجی صاحب سے رابطہ کریں, ہمارے بھائیوں سے رابطہ کریں. انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے نکالے گا ان بھائیوں کی مدد کرنے کی وجہ سے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.